الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألزمهم كلمة التقوى. صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تذکرہ چل رہا تھا قیامت کے قریب جو فتنے ظاہر ہوں گے، ان 72 فتنوں میں سے دوسرے فتنے کا تذکرہ کہ آخر کے لوگ پہلے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے شان میں گستاخی کریں گے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا. ان میں سے عظمت صحابہ پر جو آیتیں دلالت کرتی ہیں ان کا بیان ہوا، اور جو احادیث عظمت صحابہ پر دلالت کرتی ہیں اور جو احادیث عظمت صحابہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان کو اس ہفتہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ عظمت صحابہ کے بارے میں اتنی بات ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ دین کا واسطہ دو ہے. ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ کے پاس سے وحی لاتے تھے اور حضور تک پہنچاتے تھے، اور دوسرا واسطہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک پہنچائے، اور صحابہ کے کاندھے پر یہ ذمہ داری دی فَلْيُبَلِّغْ شَاہِدٌ مِنْكُمُ الْغَائِبَ کہ جو تم میں سے موجود ہے وہ غائب لوگوں تک پہنچا دے. جس طریقے سے قرآن میں حضرت جبرائیل کے بارے میں یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے قوم پر عذاب بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے: من کان عدوا لجبریل میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین کہ جو جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرے گا اس کا دشمن اللہ ہے. یعنی غور کیجیے کہ واسطہ حضرت جبرائیل تھے، ان سے دشمنی رکھنے کے انجام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں. اسی طرح جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کا دشمن ہو جائے گا اور اللہ سے وہ دشمنی رکھے گا. اس لیے جس طریقے سے واسطہ حضرت جبرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جو جبرائیل امین کی توہین کرے، اسی طرح دین پہنچانے کے جو واسطہ صحابہ ہیں ان کی اگر کوئی توہین کرے تو اللہ ان سے بھی ناراض ہوں گے. اس لیے صحابہ کی توہین سے، صحابہ کے بارے میں غلط بیانی سے، صحابہ کے بارے میں الزام تراشی سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ آدمی اللہ سے دشمنی مول لے رہا ہے، اور جو اللہ سے دشمنی مول لے گا اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تباہ و برباد ہو جائے گا. دوسری بات سوچیے کہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے: اے جنتی لوگ، تو کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک
والخیر کلہ بیدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اطاعت کے لیے حاضر ہیں، ساری بھلائی آپ کے لیے ہے، بتائیے کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم لوگ مجھ سے راضی ہو؟ جنتی لوگ کہیں گے اے اللہ اگر راضی نہیں رہتے آپ تو جنت کی نعمت ہمیں کیوں دیتے جو کسی کائنات میں بسنے والے کو یہ نعمت نہیں ملی، ہمیں یہ نعمت ملی ہے تو ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بڑی نعمت دوں؟ جنتی لوگ کہیں گے کہ ہاں دیجیے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آج میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد سے کبھی بھی تم لوگوں پر میں ناراض نہیں ہوں گا۔ چنانچہ جنتی لوگ کہیں گے کہ اس وقت ہمیں جو نعمت کا احساس ہوگا ساری جنت کی نعمت پیش ہو جائے گی۔ یعنی نبی اور صحابہ کو چھوڑ کر عام انسانوں کے بارے میں، عام مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اعلان جنت میں جانے کے بعد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے عام مسلمانوں، جس رضامندی کا اعلان میں جنت میں جانے کے بعد صحابہ کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے کروں گا، بابا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون، کہ ان صحابہ